مشکل آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر ٹرسٹ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو اس لیے بلیو ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر استاد جی. بارک نیکسٹ اللہ. کوشچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاذہ جی میرا نام ڈاکٹر زارا خالد ہے اور میں ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ پہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں. بینگ اے مدر میرا ایک کوشچن ہے آپ سے کہ بہت سی پڑھی لکھی مائیں جو مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں پڑھنے کے لیے, وہ ان کو گھر سے تربیت تو کرتی ہیں, محبت الہی بھی سکھاتی ہیں, خشیت الہی بھی سکھاتی ہیں, اخلاقیات بھی سکھاتے ہیں, اور ان کو اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے. لیکن جب بچے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں, خاص طور پہ مکس جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے, تو وہاں پہ بہت سے مائیں جو ہیں ان کا یہ کنسرن ہے, میرا بھی یہ کنسرن ہے کہ بچے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ وہاں پہ ایسا ماحول ہوتا ہے جس میں لڑکیاں ان سے فرینڈشپ کرتی ہیں اور خود فرینڈز بننے کے لیے آفر کرتی ہیں, تو لڑکے وہاں پہ رزسٹ نہیں کر پاتے. تو بینگ اے مدر ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ کوئی ایک حصار تو قائم کر کے ہم گھر سے باہر بچوں کو نہیں بھیج سکتے, اپنی لیول پہ ان کی تربیت ہی کر سکتے ہیں. آپ نے بڑا دکھتا ہوا سوال کیا ہے. یعنی سوسائٹی کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جو مائیں اپنی بیٹیاں بھیجتی تھیں تو وہ بہت دل تھام کے بیٹھی رہتی تھی. اب بیٹوں کی مائیں زیادہ پریشان ہیں, کیونکہ جس ماحول میں وہ بچوں کو بھیجتی ہیں وہاں پہ ظاہر کو ایجوکیشن میں صورتحال اس نوعیت کی ہوتی ہے. بچے جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں نا وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں, ریلی بچے اسے بے راہ روی سمجھتے ہی نہیں. کہ جب کلاس میں بیٹھے اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو کیفے میں بھی چلے گئے تو انہیں عجیب نہیں لگتا, سارے مل کے کیفے چلے گئے. اچھا جس وقت لائبریری گئے اسائنمنٹس اکٹھی کر لیں, تھیسس اکٹھا کر لیا, اب ان کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے باقی سارے معاملات اکٹھے کر لیے تو ہم جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں نکاح کر لیں, اور جن کا یعنی سلسلہ ایسا نہیں ہوتا تو وہ یعنی یونیورسٹی کی لائف ختم اور رشتہ بھی ختم, پھر وہ اگلی منزل میں جا کے آگے دوستیاں اور آگے تعلقات جاری رکھتے ہیں. آپ نے سوال یہ کیا کہ ایسے میں جب ماں تربیت بھی کرتی ہے یا ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کنسرنڈ ہوتے ہیں تو کون سا حصار باندھے. اللہ کی حفاظت میں تو دے سکتے ہیں, لیکن آگ اور پانی کو اکٹھا کریں گے. اب فرض کریں کہ جہاں پیٹرول ہے وہاں آگ لگے گی, کیا ہوگا؟ کوئی حل نہیں اس کے سوا کہ کو ایجوکیشن میں نہ ہو, اس کے سوا کوئی حل نہیں. جب کو ایجوکیشن میں جائیں گے تو یہ سارا سلسلہ ممکن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو کسی کو یعنی بچا لے گی, ورنہ ماں کی دعائیں تو ظاہرہ ماں کرتی ہے, یا والد ہیں دعائیں بھی کرتے ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں, سمجھاتے بھی ہیں, لیکن بچے نہیں ریزسٹ کر سکتے, نہیں ریزسٹ کر سکتے. پھسلن ہوگی, کوئی بھی پھسل سکتا ہے, اور پھسلن بہت ہے ہماری یونیورسٹیز میں. جیسے آپ نے کہا کہ بچوں کو کو ایجوکیشن میں مت بھیجیں, کو ایجوکیشن میں نہیں بھیجتے, لیکن جیسے ڈاکٹرز کمیونٹی میں میں خود وہاں سارا دن ڈاکٹرز کے ساتھ ہی رہتی ہوں, تو ہماری یہاں پاکستان میں بہت سارے بچے پڑھنے کے لیے باہر بھی تو جاتے ہیں, اور جب باہر جاتے ہیں تو وہاں کا ماحول بھی اب ایکچولی تو میرا کوشچن یہی ہے کہ ہم ان کو اندر سے اور باہر سے اتنا اسٹرانگ کیسے کریں کہ اگر وہ کو ایجوکیشن میں بھی گئے ہیں اور وہاں پہ لڑکیاں ان کو کھلے عام چلتے پھرتے نظر آ رہی ہیں اور وہ خود دوستیوں کے لیے ہاتھ بڑھا رہی ہیں, تو ان کے اندر ایسی کوالٹیز پروڈیوس کر دیے جائیں جیسے پڑھی لکھی مائیں, ہمارے جیسی مائیں جو مختلف اداروں میں خود بھی کام کر رہی ہیں, کہ ان کے بچے اس چیز کو کوپ کر پائیں. ڈاکٹر صاحبہ ایسا ہے کہ یہ پریکٹیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کے خلاف ہے کو ایجوکیشن. دیکھیں ہمارے سب کے بچے کو ایجوکیشن میں ہی پڑھتے ہیں,
کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ نہیں ہے, آپ میکسیمم کو بہت زیادہ کسی کو بچانا چاہے تو اپنی بیٹیوں کو نہیں بھیجتے. بیٹے پھر بھی کو ایجوکیشن میں جاتے ہیں, اور بیٹے شکوہ بھی کرتے ہیں کہ اچھا کہ بیٹیوں کے تحفظ کی تو آپ لوگوں کو ضرورت ہے, بیٹوں کے لیے آپ لوگ وہ سلسلہ نہیں اختیار کرتے. آپ کچھ کر لیں, کو ایجوکیشن ہے یا کو گیدرنگز ہیں یا کو ورک پلیسز ہیں, اثر ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اثر سے بچا سکیں, اور یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے بالکل نہ ہو. اپنے ہاتھ میں پھر کچھ نہیں, کوئی تعلیم کام نہیں آتی. کیا آپ نہیں جانتے بلم بن باورا کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ دنیا چھوڑ کے رہبانیت کی زندگی اختیار کر چکا تھا, اور بہت یعنی اللہ والا بندہ کہ جس نے یہ یعنی کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر کبھی نہیں دیکھی تھی, لیکن شیطان نے اسے کیسے پھانس لیا. اس کا پیچھا کرنے کی اتنی کوشش کی گئی کہ آپ جو ہے وہ ہماری لڑکی جو ہے اس کو دم کر دیں. اس نے کہا مجھے دم آتا ہی نہیں, میں دم نہیں کر سکتا. یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے. تو بالآخر یعنی جب بہت زیادہ کہا کہ آپ اللہ والے ہو, آپ ترس کھا جاؤ, بچی بہت بیمار ہے تو اسے دم کر دیں. اور یعنی اس نے اس کے بعد جب اس لڑکی کے پاس اسے لے جایا گیا تو شیطان ٹریپ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس نے شراب بھی پی, قتل بھی کیا, زنا بھی کیا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یعنی ماحول اپنی مرضی کا رکھیں اور یہ چاہیں کہ آپ تربیت کر دیں تو اس ماحول میں جا کے کوئی بچ جائے, نہیں بچ سکتا, یہ ممکن ہی نہیں. جی کر لیں. وہ بینگ ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن میرا ایک کنسرن ہے, اور وہ کنسرن یہ ہے کہ ہم جیسے بہت سارے ہمارے بچے, میں نے یوتھ یہاں پہ دیکھی ہے کہ ان میں کتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ اللہ کی محبت کے لیے کوشچن کر رہی ہیں, اور کنیکٹیویٹی ٹو اللہ سے وہ بہت زیادہ کنسرن ہیں بچے. تو جو یوتھ ڈفرینٹ آرگنائزیشنس میں کام کرتے ہیں بچے, یا پڑھے لکھے لڑکیاں اور لڑکے, ان کو کنیکٹیویٹی ٹو اللہ کے ساتھ کرنے کے لیے وہاں پہ ایسے کیا اقدامات کیے جائیں کہ وہ اس ورک پلیس پہ ہی اپنی ایک ان کی کوئی کلاس ہو یا لیکچر ہو, یا ان کو اللہ کی محبت سکھا دی جائے, ان کو اخلاقیات سکھائے جائیں, ان کو مینرز سکھائے جائیں, ہیومن بینگز کے ساتھ کیسے, جیسے ڈاکٹرز کے ساتھ کیسے مریض کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, تو یہ کیسے ان کو سکھایا جا سکتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. یو ایچ ایس یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں ایک لیکچر تھا اور سیرت النبی پہ ہی, تو وہاں پہ بڑے سینئر افراد تھے, 14 یونیورسٹیز کے وائس چانسلر بیٹھے ہوئے تھے, میڈیکل یونیورسٹیز کے, اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ سینئر ممبر, سینئر سٹاف بھی, ریسرچرز تھے, باقی لوگ. تو یہ کہ ان لوگوں کا مین کنسرن یہ تھا کہ ہمارا جو ڈاکٹر ہے اس کے پاس بنیادی اخلاقیات نہیں, اور بہت زیادہ ان کے اندر سنگ دلی آ گئی ہے, تو کاروبار بن گیا, بزنس بن گیا, لوگ پیسہ چاہتے ہیں, پیسے کے پیچھے سب کچھ ہے, لیکن پیسہ لے کے بھی وہ خدمت کا جذبہ ان کے اندر نہیں ہے. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے کہا ہم ایسا کریکلم ڈیزائن کرتے ہیں کہ مل کے ایسا کریکلم ڈیزائن کریں جو بچوں کو ڈیفرنٹ ایئرز میں انہیں پڑھایا جائے اور ان کو کنٹینیوسلی اس کی طرف توجہ دلائی جائے. چینج ہمیشہ ایجوکیشن سے آتی ہے, تعلیم تبلیغ سے فرق پڑتا ہے. میسج دینا چاہیے, پیغامات پہنچاتے رہنا چاہیے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انفارملی. لیکن فارمل سلسلہ بھی ہو سکتا ہے جہاں کہیں کسی کو پاسبلٹی یعنی اس کے لیے ہو, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سیشنز رکھ لیے جائیں, جیسے مختلف یونیورسٹیز سیشن رکھتی ہیں یا ہاسپٹلس میں یا سٹاف کے لیے. اس کو جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے, اور یہ ہے کہ یعنی کبھی کبھار کے سیشنز بھی ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ لوگوں کو بھی انوائٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ کیریکٹر بلڈنگ کے لیے کنسسٹنسی چاہیے کہ آپ ترتیب کے ساتھ وہ سب چیزیں جو ہے وہ ضرور کروانے کی کوشش کریں. اور میں نے دیکھا کہ آپ جب جا کے یعنی جیسے آپ کے اندر ایک درد ہے, فکر ہے, کراچی میں ایک یونیورسٹی میں یعنی لوگوں کے ساتھ جا کے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے کوئی کریکلم ہو, کریکلم ایسا ڈیزائن کریں جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کے کریکلم میں لگا دیں گے.
وہ بی ایس کریں گے، ہم ان کے کریکلم میں شامل کر دیں گے، ایم ایس کے کریکلم میں شامل کر دیں گے، لیکن ہمارے ہاتھ بندے، ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ٹریننگ کر سکیں. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کے لیے، چاہے وہ جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، یا انجینئرز ہیں، یا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، یا یونیورسٹیز ہیں، ان کے اکارڈنگلی جیسے میڈیکل پروفیشن سے ریلیونٹ ان کے لیے گائیڈ لائن ضرور، اگرچہ دین ایک ہے لیکن پھر بھی پروفیشنلی انہیں کیا کرنا چاہیے، اسلام کیا تقاضے کرتا ہے، اور انہیں اپنے پروفیشن کے اعتبار سے بھی گائیڈ کرنا چاہیے. یعنی بیسک ایتھکس کے ساتھ اور بیسک دین، بیسک پرنسپلز کے ساتھ یہ ایجوکیشن دینا بھی ضروری ہے. تو یہ بڑا خوشائند ہے کہ آپ کے دل میں یہ ہے کہ جو افراد کام کرتے ہیں تو ان افراد تک جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہر ایک کی ذمہ داری ٹھہرائی، اور رسول اللہ نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو بڑا ہی خوش ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، خیر کے لیے یہ سلسلہ کیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم. میرا نام اقرا ظہور خان ہے، اور میرا ایک کوشچن ہے کہ جب ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ بندہ کیسا ہے یا اس کی اخلاقی وہ جو عادات ہیں وہ کیسی ہیں، لیکن جب دوستی کرتے ہیں اس کے بعد پتہ چلتا ہے تو جن سے ہماری دوستی ہو جاتی ہے سم ٹائمز وہ بہت حرام کاموں میں بھی انوالو ہوتے ہیں، جیسے کہ لڑکوں سے دوستی کرنا اور سوشل میڈیا پہ مختلف موادات دیکھنا جو کہ نہیں پرمیسیبل. تو اس سلسلے میں آپ دوستی بھی ختم کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے کہا بھی ہے، بٹ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے آپ دوستی ختم کریں، وہ دھمکیاں دیتے ہیں آپ کو کہ میرا دوست ہیکر ہے، میں ہیک کر دوں گا، یہ وہ. تو اس سچویشن میں مجھ پہ کیا لازم ہے، مجھے میرے حالات جو ایسے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے دوستی ختم کرنے کے لیے، یا اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ آپ کی جو سوچ ہے اس کے مطابق آپ تبدیلی چاہتی ہیں. آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میں نے تو برے مقصد کے لیے دوستی نہیں کی تھی، نیک اور صالح مقصد کے لیے کی، لیکن یہ ہے کہ اب اگلا فرد اچھا نہیں نکلا. یہ معاملہ صرف دوستی میں نہیں ہوتا، نکاح میں بھی ہوتا ہے ایسا. سم ٹائمز جو ہے نا، کوئی یعنی بزنس کرتا ہے تو کوئی کسی کو ہائر کرتا ہے، وہاں بھی ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ دوستی کا تعلق بڑا کلوز ہوتا ہے نا، لیکن انسان کے پاس چانس ہوتا ہے. اگر ہم جیسے غزالی کہتے ہیں کہ جو نکاح کا معاملہ ہے نا، دوستی کا معاملہ بھی اسی طرح ہی ہے. تو نکاح کے معاملے کے جو احکامات ہیں نا، اس میں یہ ہے کہ اگر دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں کو ایک دوسرے سے غنی کر دے گا کہ اگر وہ جدا ہو جائیں. تو دیکھیں، نکاح کے لیے طلاق کا راستہ موجود ہے، خلا کا راستہ موجود ہے. دوستی کے لیے جو دھمکیاں نا، یہ شیطان کے ڈراوے ہیں، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے. اللہ تعالیٰ سے بات کرے سب سے پہلے، کسی سے بات کرنے کی بجائے کہ اللہ مجھے برے دوستوں سے بچا لے، کیونکہ بچانے والی ذات تو وہ ہے کہ میں اس دوستی کو ختم کرنا چاہتی ہوں، مجھے اس کے کانسیکوینسز سے کیسے بچنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. دوسری بات یہ ہے کہ پیرنٹس کو اعتماد میں ضرور لینا چاہیے. ٹائمز ایسا ہے کہ اگر آپ کو بیفور ٹائم پتا ہوتا ہے تو سائبر کرائم ایجنسی سے بھی ہیلپ لی جا سکتی ہے. اب تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ جس چیز کو کوئی یعنی آپ کو سوشل میڈیمز پہ اگر کوئی دھمکاتا ہے یا اسی طرح سے یعنی میسیجز کے تھرو، تو آپ اسے رپورٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو ایسی ہی نہیں ہیں کہ جس میں کوئی آپ کو ہراس کر کے رکھے اور آپ ہوتے رہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. دوسرا، حفاظت کی دعائیں ضرور پڑھا کریں، صبح شام کے اذکار بھی کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ دل کے یقین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ کیا تھا جو اگرچہ وہ سچویشن سے ڈیفرنٹ ہے، لیکن دعا کے طور پر یہ بات میں کہہ رہی ہوں آپ کے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے مقرر تھے لوگ جو آپ کا پہرا دیتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تجھے لوگوں سے بچا لے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آیت نازل ہوئی، آپ باہر نکلے اور کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا، سب لوگ ہٹ جاؤ،
کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں, اس سے کہہ کہ آپ کہیں کہ کوئی انشاءاللہ مجھے نقصان نہیں پہنچا اصل میں سکتا. اسی یقین پہ کام کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کوشچن سے پہلے میں دیکھ رہی ہوں ماشاء اللہ اتنی واک آف لائف سے یہاں پہ لوگ ہیں, اکاؤنٹنسی سے بھی ہیں, ایگری بزنس سے بھی ہیں. میں آپ سب کو ضرور دعوت دینا چاہتی ہوں, ڈاکٹرز بھی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے نا, اس کے ذریعے سے ضرور کوئی ایسا کام کریں کہ وہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے نفع مند ہو. اگر آپ میڈیا سے ہیں, آپ ڈیجیٹل میڈیا سے ہیں, آپ مارکیٹنگ سے ہیں, آپ مینجمنٹ سے ہیں, آپ اکاؤنٹنسی سے ہیں, آپ کسی بھی فیلڈ سے ہیں, اسلام کو بھی آپ کی صلاحیت کی اتنی ضرورت ہے. تو ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں قرآن والنٹیئرس, کہ آئیں اپنی صلاحیت کے ذریعے سے اس دین کو تقویت دیں. یہ جو آپ کو ارد گرد بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں, دے آر آل قرآن والنٹیئرس. کسی کو اچھی تصویر لینی آتی ہے, کسی کو اچھی طرح سے ڈیجیٹلی پوسٹ کرنا آتا ہے, کسی کو لائیو دینا آتا ہے, کسی کو کیمرہ ہینڈلنگ آتی ہے, کسی کو لوگوں کو اچھی کال دینی آتی ہے, کوئی کسی ادارے سے تعلق رکھتا ہے. اور اب الحمدللہ وہ ٹائم آ گیا ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں ماشاء اللہ آج بہت یوتھ اور آئی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ اگلی دفعہ جو مینجمنٹ ہے ان کو بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ انتظامات کو اور زیادہ بڑھا دیں. انشاءاللہ یونیورسٹیز اوپن ہو رہی ہیں استاذہ, بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. نیکسٹ ٹائم تو مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے لیے بہت بڑا خوشی کا دن ہے جس دن پاکستان کو آزادی ملی تھی, اور دونوں دن اکٹھے آ گئے. تھرسڈے اینڈ 14 اگست. جی, تھرسڈے بھی ہے اور 14 اگست بھی ہے, اور لیو ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو پاکستان بھی اسی مقصد کے لیے حاصل کیا تھا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت پہ یوتھ کو بھی بہت ضرورت ہے, سب کو ضرورت ہے پاکستان بننے کے مقصد کو ریوائز کرنا. ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, آپ لوگوں نے پاکستان انڈیا کے روابط کے حوالے سے سب لوگوں کے دل میں یہ بات آ چکی تھی کہ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا, ہمیں کوئی الگ رہنے کی ضرورت نہیں تھی یا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی کس طرح سے ہماری مدد کی, اور اس کی مدد کی وجہ سے پاکستان آج بھی سروائیو کر رہا. حالانکہ اگر آپ اس کو یعنی پچھلی صدی کے اختتام پر دیکھتے تو ایسی آج بھی کتب دستاویزات موجود ہیں جو ہمارے دشمنوں نے پلان کیا تھا کہ 2007 تک پاکستان دنیا کے نقشے پر نہیں ہوگا. پھر وہ بڑھا کے 2015 تک کیا گیا, پھر آگے آگے آگے. تو پاکستان کی وجہ سے بار بار یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. الحمدللہ. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے الٹا پوری دنیا کو دکھایا کہ دیکھو جس کی طرف آپ میلی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہو آپ کو ہی اس کی مدد کی ضرورت پڑے گی. تو ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ 14 اگست کو ہم ملیں گے اور اپنے وطن سے محبت کے لیے ہم آپس میں بات چیت کریں گے, اور خاص طور پر پاکستان کیوں بنا تھا اور پاکستان کو ہم کس طرح سے آگے لے جانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بات چیت کریں گے, ہماری بات چیت اسی ریفرنس سے ہوگی انشاءاللہ. اور یہ ایونٹ اس کا انشاءاللہ پورے پاکستان کے کیمپسز میں بھی ہوگا لائیو انشاءاللہ. اس کی بھی ہم ارینجمنٹ کریں گے استاذہ انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جی تو سب لوگ اگر پاکستان کا کوئی نہ کوئی بیچ لگا کر آئیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم میم, میرا تنویر ہے, میں ہاؤس وائف ہوں اور میں نے 19 ایئرز ایک مائکرو فائنانس انسٹیٹیوٹ میں ایز اے ٹریننگ مینیجر کام کیا ہے. سوال سے پہلے میں ایک چھوٹی سی سجیشن دینا چاہوں گی جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اس وقت پاکستان میں ہر جگہ پہ ہر انسٹیٹیوشن میں ضرورت ہے. اور جو ابھی ایک بچی نے بھی سوال کیا تھا کہ ہم فیملی میں جاتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی جو ہمیں اللہ کے راستے پہ جانے سے روکتی ہیں یا ہرڈلز پہ, تو وہ ایک ڈاکٹر صاحبہ تھی جنہوں نے کہا تھا کہ نئے لوگ آتے تو ان کو کیسے سکھا سکتے. تو میں اپنا چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں, شاید ان سے فائدہ ہو جائے. اگر ان کو میری ہیلپ چاہیے اس میں تو میں ان کو والنٹیئر بھی کر سکتی ہوں. کہ ہمارے جب ہم سٹاف ہائر کرتے تھے تو ہمیں ایک پالیسی ان کی ہیومن ریسورس کی طرف سے ایک ان کو مینول دیتے تھے جس میں ایتھکس کوڈ, ویلیوز, ڈریس کوڈ اور کسٹمر کیئر سروسز, جس پہ ان کو پڑھ کے آنا ہوتا تھا اور پھر وہ سگنیچر کرتے تھے اپنے کانٹریکٹ کے اندر. اور پھر اس کی ہر 3 منتھس کے بعد ایک ریفریشر کورس ہوتا تھا, ٹریننگ بھی, اور پھر اس کے اوپر ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی تھی. ان کو جو کوالٹی ایشورنس وہ چیک کرتا تھا, اور کسٹمر کی ہیلپ لائن کے لیے
ایک ہم نے ڈیسک بھی بنایا ہوا تھا کہ کسٹمر کی اگر کال آتی تھی کسی اسٹاف نے ان کے ساتھ مس بیہیو کیا ہے یا کسی طریقے سے بات کی تو وہ اس پہ کریں. تو اس سے یہ کہ میرے خیال سے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے, پڑھے لکھے بچے ہیں, لوگ سمجھ کے تو آتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی وہاں پہ اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ سے شاید لوگ گھر میں ہم کہتے ہیں کہ اچھا پیرنٹس نے یہ سکھا دیا, لیکن باہر ہمیں وہ امپلیمنٹیشن اس طرح کی ویلیوز کی یا دین کی نظر نہیں آ رہی ہوتی, تو پھر سب بہک جاتے ہیں, انکلوڈنگ اس کہ ہم بھی جب کہیں جاتے ہیں تو کوئی پرنسپل اگر فالو نہیں ہو رہا تو ہم بھی کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے ایسے تو ایسے ہی صحیح. تو وہ شاید یہاں اگر کوئی اسکول سے ہیں, ہاسپٹل سے ہیں, کسی بھی سے, تو پالیسی مینول بنانا بہت ضروری ہے. تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے, ہر آرگنائزیشن کے پاس موجود ہے کوڈ آف کنڈکٹ ایک اسپیشلی جو جس کے لیے جس کو وہ صرف ان کی اخلاقیات کی بیس کے اوپر ہو کہ ہم اس کو دیکھ سکیں. آپ کے کوشچن کیا جی میم میرے 3 سوال ہیں, 2 بہت چھوٹے سے ہیں. ایک یہ کہ کیا ہم روزانہ جب تلاوت کرتے ہیں تو ہم نے اپنی ایز کے لیے فون میں جو نا قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے, میں نے پرسنلی, تو چلتے پھرتے گاڑی میں, یہ میں کئی دفعہ کہتی اچھا میں کمرے میں تو میں لاؤنج میں کیا جاؤں فون اٹھانے قرآن پاک, تو میں وہیں بیٹھ کے اپنی فون میں تلاوت کر لیتی ہوں. تو اس پہ ثواب میں کمی آتی ہے یا روزانہ لائک قرآن پاک ہی کھول کے پڑھنا چاہیے؟ وہ تو مجھے پتہ ہے, لیکن ایک سوال آپ سے بھی کرنا چاہتی ہوں. جی رسول اللہ کے عہد میں قرآن مجید کی طباعت نہیں ہوتی تھی, پرنٹ نہیں ہوتا تھا, کاغذ نہیں تھا. جب ہمارا دور ہم تک آیا ابتدا میں تو قرآن پرنٹڈ فارم میں 2 گتوں کے درمیان ہمارے پاس آیا. کیا اس میں تلاوت کرنا جائز ہے یا ہڈیوں پہ ہی کرنی چاہیے؟ جہاں پہ ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا یا جھلیوں پہ لکھا جاتا تھا یا مختلف چیزوں پہ لکھا جاتا تھا, تو ظاہر ہے کہ وہ لکھا ہوا تو بہت یعنی بڑے بڑے جگہیں تھی جہاں پہ وہ سب کچھ جو ہے وہ محفوظ ہوا, اور بعد میں پھر اس کتابی صورت میں آیا. وقت یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں, کیا اس کو پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے؟ یعنی کاغذ پہ لکھے ہوئے سے. تو کاغذ اس وقت نہیں تھا جب رسول اللہ تھے, بعد کی ایجاد. نئی ایجادات سے آپ نفع اٹھاتے ہو, اللہ کا شکر ہے کہ آپ اس کو یوز کرتے ہیں, اور اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی کرنا چاہیے. مصحف کو پکڑنا, مصحف سے جو ہے وہ ایک تعلق, اس کا فرق آتا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ثواب میں کمی آتی. ثواب کا تعلق جو ہے نا وہ تو آپ کے اندر کے ساتھ ہے کہ آپ کی نیت کتنی خالص ہے اور آپ کس طرح سے اسے ادا کر رہے ہو. چلتے پھرتے اکثر ہوتا ہے میں کام کر رہی ہوں, کھانا بنا رہی ہوں, کب میں دعا مانگتی ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے, مجھے معاف کر دینا, میرے بچوں کو ایسے, جو نارملی ایک مسلمان عورت دعائیں مانگ سکتی ہے. تو کیا جائے نماز پہ جو ہم دعا کرتے ہیں نماز کے بعد وہی دعا قبول ہوتی ہے چلتے پھرتے؟ آپ رینڈم جیسے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں, وہ دعا قبول ہوتی ہے؟ ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ کرام سے کہ تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. تو تسمہ یہاں ٹوٹا تو جانواز پہ بیٹھ کے دعا کریں گے. یعنی جہاں آپ کو ضرورت پڑی ہے نا, آپ کا تعلق ہے, جہاں تعلق ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, وہ تو ہر جگہ پہ ہی. تو یہی تو چاہیے. لیو وتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مطلب ہی ہے کہ آپ ہر جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ رہیں, صرف جائے نماز پہ نہیں. یہی مطلوب ہے, یہی زندگی ہے. ٹھیک ہے, بارک اللہ. جی ابھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو زندگی میں بڑی آزمائشیں اور مشکلات آتی ہیں, تو ان کے ارد گرد کے لوگ بھی سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں, حالانکہ ان کے اندر اختیار نہیں ہے کہ اس کو جج کر سکیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے یا مکافات عمل ہے. تو کئی دفعہ انسان کو خود بھی ریلائز ہو سکتا ہے شاید میں نے کہ اس کے ساتھ یہ ایسا کیا تھا تو میرے لیے یہ مکافات عمل ہے, اور اس کو توبہ کا موقع مل جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہم نے اپنے ارد گرد بہت کلوز بھی دیکھے ہیں اور ہم ان کو بہت جانتے ہیں, باقی دل کے معاملات تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, کہ شاید انہوں نے کبھی کوئی ایسی چیز کی نہیں ہے جس پہ ان پہ اتنی زیادہ آزمائش آتی ہے کہ ان کی ساری زندگی آزمائشوں میں گزر جاتی ہے, لائک روتے ہوئے, اللہ سے ہر وقت مانگتے ہوئے, اور ان کے کہتے ہیں نا پنجابی میں سکھ دا سا ہی نہیں آندا آخر تک. تو وہ کیا مطلب کہ وہ آزمائش اور مکافات عمل میں کوئی ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں ہم, یا واقعی اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو پھر آزمائشوں میں ڈالتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ تو بڑا رحمان اور آپ سے رحیم ہے. ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, آپ یہ کیوں جاننا چاہیں گے کہ آزمائش ہے یا مکافات عمل؟ فرض کریں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ آزمائش ہے تو کیا ہوگا, اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ مکافات عمل ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہر تو صورت میں یہی ہے نا جی اللہ سے کہ آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر کوئی مشکلات میں یا آزمائشوں میں کیوں مبتلا رہتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا
سب سے زیادہ آزمائشیں بلائیں انبیاء پر آئیں. اچھا یہ جو آزمائش آتی ہے یا مشکل آتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے، دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں نبی بھیجتا ہے نا، تو نبی بھیجنے سے پہلے انہیں یعنی ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے انہیں مختلف طرح کے حالات سے آزمایا جاتا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ ایک چانس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لپکیں، دعا کریں. جسے دنیا میں سکھ کا سانس نہیں آیا، ہو سکتا ہے سکھ کے سانس کے لیے ہی سب کچھ ہو رہا ہو، کہ پھر سکھ کا سانس کبھی ختم ہی نہ ہو. کہ اگر دنیا میں سب کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والے کو اور اتنی مشکلات برداشت کرنے والے کو یقیناً اللہ تعالیٰ سے ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور یہ ہے کہ دنیا میں ایک مومن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان سے کہلوایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کی جنت. تو یہ تو جو جتنی بڑی قید میں ہے تو ظاہر ہے کہ اتنا اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف آنے کا چانس زیادہ بڑھا رکھا ہے. آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ہر سیشن کا ایک خصوصی موضوع ہوتا ہے، اس کی باقاعدہ یعنی بکلیٹس بھی موجود ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ ضرور پروٹوکول کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے سوالات اس کے اکارڈنگلی ضرور ہوں. اور میں فائزہ سے بھی چاہوں گی کہ ان کو کائنڈلی اس کو اسی اعتبار سے جو ہے وہ تھوڑا سا آگے بڑھائیں. جی جزاک اللہ خیر. میں بی ایس سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نا اللہ کی طرف پلٹنے کا سفر شروع کرنے کے لیے ہمیں آج سے ہی کیا امپورٹنٹ کام کرنا چاہیے؟ بہت پیارا سوال. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے کہاں سے؟ دنیا سے. جس صورتحال میں ہے، اس صورتحال میں رہتے ہوئے ادھر کو رخ ہے نا تو ادھر کو کرنا ہے. پہلا کام کیا ہوگا؟ وہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں پر پہلا کام سکھایا تھا، استغفار، توبہ. توبہ پہلا عمل ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان جب دنیا میں رہتا ہے، جب لغزشیں خطائیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ انسان کی روح زخمی ہو جاتی ہے. سب سے پہلے اسے ہیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جو زخم لگے ہیں، وہ جو اثرات مرتب ہوئے ہیں، وہ اثرات پہلے ریموو ہوں. تو استغفار کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دل شفاف ہوتا ہے. ایک نشست میں نہیں ہو جاتا، ایک دن میں بھی نہیں، ایک مہینے میں بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. گریجولی کرتے 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 انسان کا دل شفاف ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پہ ایک غبار سا آ جاتا ہے، پھر میں استغفار کرتا ہوں تو وہ غبار ہٹ جاتا ہے. تو ہمارے دل تو غبار سے بہت آگے کی طرف ہے نا، تو ہمیں استغفار کی سب سے پہلے ضرورت. یہ پہلا سٹیپ ہے. دوسری چیز جو ہے وہ میں اپنی طرف سے آپ کو بتا رہی ہوں. تو آپ نے ایک پوچھی تھی، میں یہ بونس ہے فری. اچھا، تو دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کے لیے آپ کے پاس اس کا نالج ہونا چاہیے. علم کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا راستہ نہیں دیکھ سکتا. العلم نور. تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو توبہ کے بعد بھیجا تھا نا دنیا میں، تو انہیں کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے گی تو جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم. تو اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. جو اللہ کی طرف واپس پلٹنا چاہتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑ کر اس کی طرف جائے. یعنی وہ کتاب ہمیں بتاتی ہے، انسٹرکشن مینول ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے، یہ گائیڈ لائن ہے. تو یہ ہمارا انسٹرکشن مینول ہے. اس کے توسط سے ہمیں پتہ چلے گا ہم نے اب زندگی کیسے گزارنی. بارک اللہ. جزاک اللہ خیر. استاذہ کچھ لوگوں کی زندگی میں جو پہلے بھی ایک سوال ہو رہا تھا، آزمائشیں ہوتی ہیں. آزمائشیں بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ اسی آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتے ہیں
اور کچھ لوگ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے گلا کرتے رہتے ہیں, یا بظاہر وہ اللہ سے گلا نہیں بھی کر رہے ہوتے لیکن انسانوں سے ضرور گلا کرتے رہتے ہیں. اس رویے پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. انسان پر جب کبھی مشکل آئے وہ کیا کرے؟ دیکھیں زندگی میں دو طرح کے حالات رہتے ہیں, کبھی خوشی کبھی غم. یا رات ہوتی ہے یا دن ہوتا ہے, دن کے بعد رات آتی ہے, رات کے بعد دن آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ دن رات گھماتے رہتے ہیں اور حالات کو بھی بدلتے رہتے ہیں. جب کبھی انسان پر مشکلات آتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ایک بندہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے, اس کا رد عمل کیا ہے. تو جب کبھی انسان صبر کرتا ہے تو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کو سمجھ جاتا ہے, تو اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر بے شمار ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت بھی کرتا ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا حشر کے میدان میں یہ اناؤنس ہوگا, کہاں ہے صبر کرنے والے, آج بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں. یعنی اتنا بڑا اجر ہے. اور زندگی میں ہمیں اگر اللہ کی کتاب کھولیں گے تو آپ کو دو خصوصیات سب سے زیادہ ملیں گی, صبر اور شکر. مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے اور نعمت ملے تو شکر. پھر یہ شکوہ کیا ہے؟ دراصل یہ شکر کے اپوزٹ ہے ناشکری. تو ناشکری جو ہے نا وہ انسان کو شرک تک لے جاتی, کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عنایات کو, اس کی رحمتوں کو, اس کی بلیسنگز کو پہچان نہیں پاتا. وہ کہتا ہے بلیسنگ تو میرا حق تھی اور اگر چھن گئی تو یہ ناحق ہوا ہے, یہ میرے ساتھ ظلم ہے, نعوذ باللہ. جبکہ ظلم وہ کر رہا ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا. جی ہم کیونکہ بہت سارے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں. ابھی آج صبح بھی مجھے اٹھتے ہی سب سے پہلے ایک لمبا سا میسج موصول ہوا. میں ایک خاتون کو جانتی ہوں اور کافی طویل عرصے سے جانتی ہوں, اور بہت سارے ایسے کیسز کو جانتے رہتے ہیں. ہر وقت اپنے غموں کا تذکرہ, ایسے لگتا ہے کہ غم ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی کسی کی زندگی کو. تو مجھے ایسے لوگوں کو ہمیشہ دیکھ کے لگتا ہے کہ جو اس چیز کا آپ تذکرہ کرتے رہتے ہو نا, اللہ تعالیٰ وہی چیز آپ پہ حاوی کر دیتے ہیں. اور اگر آپ وہی حالات شاید کسی دوسرے شخص کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے اس چیز سے. صحیح, آپ کی بات کا جواب دینا چاہتی ہوں. آپ لوگ بھی اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کو بہت فائدہ ہوگا کہ جب کسی انسان کے دل میں یعنی اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلی چینج اور بہت بڑی چینج جو آتی ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے والے کی خاموشی میں کیا ہوتا ہے اور اس کی گفتگو میں کیا ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہم دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو اور میری گفتگو ذکر الہی کی گفتگو ہو. تو لائف سٹائل چینج ہو گیا نا, کہ تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور خاموش رہے تو تب بھی اللہ کی باتوں پہ, اس کے احکامات پہ غور و فکر. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل تھا. تو یہ جو شکوہ ہے یا یہ ہے کہ بار بار تذکرہ اپنے غم کا, تو دراصل ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ بس لوگ مجھے سوچیں اور لوگ میرا ہی تذکرہ کریں اور لوگ میرے غم کے بارے میں سوچیں اور سارے لوگ بس میرے پیچھے لگ جائیں. اور اس کے پاس اور کچھ چونکہ ہے نہیں, اس لیے اس کے پاس جو ہے نا وہی دوسروں کو دیتا ہے. اس کے پاس غم ہے, شاید خود ساختہ ہو, تو وہ غم دوسروں کو بھی یعنی بانٹتا رہتا ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں حساب تو ہر چیز کا ہونا ہے. تو مومن سے تو یہی توقع ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر خیر کرے. تو اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے کہ ہم اس کا تذکرہ کریں. تو جس کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یعنی اس کی کوئی یاد, اس کی کوئی میموری, اس کی کوئی بلیسنگ, اس کی کوئی قدرت کی بات نہیں ہوتی, تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا آپ ہی دوسروں پر چڑھاتا رہتا. دو چیزیں نا یاد رکھیے گا, انا اور الہ. جن کی انا بڑی ہو جاتی ہے ان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں, یا وہ غم میں مبتلا ہوتے ہیں یا بہت غصہ کرتے ہیں. اور یہ اگر آپ اسے سلوک اور اخلاق کے میدان میں دیکھیں تو یعنی ارسطو نے, افلاطون نے, پھر اس کے بعد آنے والوں نے, یعنی گریک جو فلاسفرز تھے انہوں نے بھی یہی بات کہی.
غزالی نے بھی یہ کہی 4 انسان کے اندر بیسک پاورز ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان چاروں کا بیلنس ہو. تو کہتے ہیں کہ ایک پاور انسان کے اندر غضب کی ہے, غصہ. اگر آپ اسے دبا دو گے تو آپ اس غصے کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی پستی ذلت آئے گی اور انسان جو ہے وہ ہر وقت غم میں ڈوبا رہے گا. اچھا, اب اگر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو وہ زیادہ غصہ جو ہے وہ بڑھ جائے تو انتقام, حسد, قتل وغیرہ, قتل و غارت غریبی اسی کی ان بیلنس ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو پھر اس کی مڈل سٹیٹ کیا ہے؟ مڈل سٹیج کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں غصے کو کنٹرول کرو. والکاظمین الغیظ, غصے کو کنٹرول کریں تو دل کے اندر اس وقت تو انسان کی کیفیت فرق ہوتی ہے لیکن وہ فاتح ہو جاتا ہے, اپنے اوپر اسے کنٹرول ہو جاتا ہے. اسی طرح سے دوسری قوت جو ہے نا جو انسان کے اندر ہوتی ہے, انسان کی خواہشات ہیں, ڈیزائرز ہیں, اللہ تعالیٰ نے رکھی انسان کے اندر, اور یہ پاور بھی بن سکتی ہیں اور انسان ان کے ساتھ بہہ بھی سکتا ہے. تو چونکہ پہلی کے ساتھ تعلق تھا, یہ پھر پورا اخلاقیات کا وہ ایک میدان ہے جس میں زیادہ ہمیں بات چیت کرنی پڑے گی. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ جو غم ہے نا, یہ پہلا سوال بھی غم کے بارے میں تھا اور ہم آخر میں جا رہے ہیں پھر غم. تو پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم, دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم. تو غم زدہ نہیں رہنا چاہیے. غم آتے اللہ تعالیٰ کو دے دیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ دیں, اللہ تعالیٰ سے اس کیفیت کو دور کرنے کا کہہ دیں. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. یا اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں, مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا, میرے حالات کی اصلاح کر دینا, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. جزاک اللہ خیر. استاذہ ایک اور سوال میں آپ کے سوال سے بیٹا پہلے کر لوں. ایک تو یہ والے سوال بہت زیادہ آتے ہیں کہ آپ لوگوں کے, اور یہ میں چاہتی تھی کہ کوئی ایسا کلپ بنے کہ ان کو ایک گائیڈ لائن جائے. استاذہ جب آپ اتنے غم سنتے ہیں تو آپ بھی کہیں نہ کہیں بہت غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عافیت میں رکھا ہے, خیریت میں رکھا ہے, سلامتی میں رکھا ہے, لیکن کبھی کبھی دل پہ کنٹرول نہیں رہتا, ایسی چیزیں بہت غمگین کر دیتی ہیں. اس وقت پہ وہ انسان کیا کرے؟ جی, مجھے یاد ہے کہ آپ کی امی آپ کو ایک دعا بہت سکھاتی تھی, اور وہ سکھاتی تھی جب آپ کو فزیکلی کوئی ڈیزیز ہوتی ہے, کسی کو آپ کسی کو بیمار دیکھتے ہیں, رسول اللہ نے ایک دعا سکھائی ہے کہ آپ جب کسی کو مصیبت زدہ, پریشان, بیماری میں مبتلا دیکھتے تو آپ دعا کرو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ. اچھا, اب جب آپ دعا کرتے ہو کہ یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے, تیرا شکر ہے یا اللہ کہ تو نے مجھے عافیت میں رکھا جس میں اس کو مبتلا کیا, ٹھیک ہے. اب یہ کہ جب آپ یعنی ایک ہے فزیکل ڈیزیز, تو جیسے آپ فزیکل ڈیزیز کے لیے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں نا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو, اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں, اسی طرح سے کچھ مینٹل ہیلتھ کے پرابلمز ہوتے ہیں, کچھ اسپرچل ڈیزیزز ہوتی ہیں. تو آپ جب کسی کو ایسے چیز میں مبتلا دیکھیں, مثلا کوئی جھوٹا انسان ہے, اچھا کوئی رشوت خور ہے, کوئی سود خور ہے, کوئی یعنی کوئی ایموشنلی ڈسٹربنس کا شکار ہے, تو آپ سب سے پہلے یہ دعا کریں الحمدللہ الذی عافانی. آج بھی میں نے تقریباً 10 دفعہ مختلف واقعات پہ الحمدللہ, الحمدللہ, بہت بڑا دعا کا حصہ رہتی ہے. الحمدللہ, بارک اللہ. ایون یہاں تک بھی کہ جس طرح سے بھی ہم آج گاڑی میں تھے مختلف ہم ساتھی, تو میں بات کر رہی تھی کہ پہلے کل جو انڈیا کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی جو کلاؤڈ برسٹ ہوا اور پورا کا پورا ایک گاؤں بہہ گیا اور پورا کا پورا ایک علاقہ بہہ گیا, غالباً آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی. اس سے اتنی, میں آج بھی یہ بات کر رہی تھی کہ پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑی سیکیور سوسائٹیز میں رہتے ہیں, بڑے علاقوں میں رہتے ہیں, اب تو جو قدرتی آفات بھی آتی ہیں ویسے بھی نہیں پتہ چلتا, زلزلہ آ جائے, کچھ بھی آ جائے, تو کہتے ہیں اب تو ہر وقت دل ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی عافیت میں رکھنا, اس سے بھی عافیت میں رکھنا. تو الحمدللہ بہت ساری ایسی چیزیں. پھر یہی والی بات, اور آپ نے جو بات کہی اس پہ میں ضرور کہنا چاہوں گی, صبح صبح جب فون اٹھائیں نا تو ساتھ ہی نیت کر لیں کہ کیونکہ آپ جب فون اٹھائیں گے, اگر کوئی بھی چیز آپ نے دیکھنی ہے تو آپ کو بار بار یہ دعا کرنی پڑے گی الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک, کیونکہ
بات یہ کہ ہمارے یہاں نیوز کا جو سلسلہ ہے، جو چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں، جو چیزیں انسانوں پہ چڑھا دی جاتی ہیں، یعنی صبح صبح اگر آپ ایسی چیزیں دیکھ لو آپ کا سارا دن تکلیف میں گزرتا ہے. تو جب اللہ سے دعا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ بچا لے گا. لیکن یہ ہے کہ انسان ان کے لیے بھی دعا کرے جو مصیبت میں پھنسے ہوئے، اور ان کے لیے اگر کچھ ہو سکتا ہے تو اس کو بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل جزاک اللہ خیر. جی پلیز. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نور العین ہے اور میں یونیورسٹی آف لاہور کی اسٹوڈنٹ ہوں. ڈی پی ٹی کر رہی ہوں، فائنل سیمسٹر ہے میرا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ عورتوں کو نان محرم سے بات کرتے ہوئے اپنا لہجہ نرم نہیں رکھنا چاہیے تاکہ ان کے دل میں کوئی مرض نہ آئے. بینگ ان اے میڈیکل فیلڈ, being the president of Islamic Society UL chapter, being studying in co-education system. ایون دو جب ہم اسلامک سوسائٹی کی بات بھی کرتے ہیں وہاں پہ بھی ہم ڈفرینٹ سیمینارز کنڈکٹ کرواتے ہیں, تو اس کی مینجمنٹ میں اس کو ہیلپ کروانے میں ہمیں بردر سائڈ سے ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے. اور سم ہاؤ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پرسنلی میں اگر اپنا بتاؤں تو اب میں اس چیز کے بارے میں کنسرنڈ ہوں, لائک بات کرتے ہوئے میں اپنا لہجہ ویسا ہی رکھوں جیسا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں جب بات کرتی ہوں تو اس کے بعد میں سوچتی ہوں کہ شاید میرا زیادہ ہی سخت تھا اور میں نے بدتمیزی کر دی ہے, اور کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ ہی نرم تھا, اتنا نرم نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ اعتدال ہم کیسے مینٹین کر سکتے ہیں تاکہ فتنے سے ہم بچ سکیں؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے, جہاں ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا کہ آپ لوچدار آواز میں مردوں سے بات نہ کرو, تو وہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, کہ آپ بھلی بات کرو, یعنی آپ کے لیے یہ الاؤڈ ہے کہ آپ بھلی بات کرو. دیکھیں آپ جس انداز میں میرے ساتھ بات کر رہی ہیں اس انداز میں آپ کسی سے بھی بات کر سکتی ہیں. آپ کو کھردرا ایسا لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے, نہ ہی بہت زیادہ شیریں بنانا چاہیے, آرٹیفیشیلٹی نہ رہے, فیک نہ ہو. اب جس طرح بات کرتی ہیں اس طرح سے بات آپ کو کرنی چاہیے, نارمل فرم ہو کے بات کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن ضرورت کی بات. اچھا اب یہ ہے کہ آپ اگر روٹین میں دیکھیں تو یعنی کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ خواتین جو ہے ان کو یعنی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی اگر وہ ایسی خوشبو لگا کے مردوں میں جاتی ہیں جو یعنی تیز ہے اور وہ مردوں تک پہنچتی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ وہ جو لوگ نہاتے ہی نہیں اور ان کے جو پسینوں کی سمیل مردوں تک پہنچتی ہے اور وہ جو ہے, تو کیا اس کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ اچھا اب یہ والی بات جو ہے نا, یہ نہیں اپوزٹ اینڈ پہ جا کے دیکھیں تو یہ بھی بڑی یعنی غور طلب بات ہے. تو بات یہ کہ میں یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کسی عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ یعنی اس کے پسینے کی سمیل مردوں تک پہنچے؟ میں یہ کہتی ہوں عورتوں تک بھی پہنچے تو کیا یہ جائز ہے؟ تو یہ کہ نارمل اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. ہم نے اسی سوسائٹی میں رہنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ آپ کسی لوہے کے پنجرے میں قید کر کے کسی خاتون کو بند کر دیا جائے. اس نے موو کرنا ہے, آپ جس پروفیشن میں ہیں اس پروفیشن میں آپ نے پیشنٹس کو بھی ڈیل کرنا ہے, آپ نے اس کے لیے ظاہر انتظامات بھی کروانے ہیں, آپ کو ٹیلی فونک ٹاک بھی کرنی پڑتی ہے, آپ کو سامنے کہنا بھی پڑتا ہے. آپ ممکن ہے کسی آپریشن کرتے ہوئے بھی کہیں پہ اکٹھے ہوں یا کوئی ایسا سلسلہ ہو, ڈزنٹ میٹر. آپ ایک کام کر رہے ہیں اور اس کام کے لیے بس آپ نے فرم رہنا ہے کہ آپ کے کردار میں جھول نہ ہو. ایک حیا والی لڑکی کو جیسے ہونا چاہیے اسے اسی طرح سے ہونا ہے. اس کے لیے خصوصی آرٹیفیشلی آپ کو لہجہ کھردرا نہیں کرنا چاہیے. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر روٹین میں فرم رہ کے بات چیت کر رہے ہوتے کوئی نوٹس نہیں کرتا, لیکن آپ نے اکھڑ لہجے میں بات کی تو دوسرا کہتا ہے اس کو کیا تکلیف ہے, اس کو ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. تو نہ ہی اکھڑ لہجے میں بات کرنی چاہیے, نہ ہی بہت سویٹ ہو جانا چاہیے, جیسے آپ نارملی روٹین میں ہوتے ہو. کہ اکثر ہم لوگ جب کام کر رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں تو ہم اب پرسنلی میں اگر اپنا بتاؤں تو میں خیال رکھتی ہوں اس چیز کا کہ لائک میری ڈریسنگ اس طرح کی نہ ہو, یا پھر میرے کسی بھی بات چیت سے یا میرے دیکھنے سے چلنے کے سٹائل سے
کوئی میں کسی کو اللہ تعالیٰ ہم سب بہنوں کو اور سب لڑکیوں کو ان میں سے بنائیں جو مائل کرنے والی نہ ہوں, لیکن سم ہاؤ ہم اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کے لیے رائٹ ٹریک پہ رکھتے ہیں, اسکار کرتے ہیں ایون دو ہم کورسز کر رہے ہوتے ہیں, بٹ سم ہاؤ لوگ اس چیز سے بھی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو کیسے کوپ اپ کرنا؟ پھر میں سوچتی ہوں کہ شاید پھر کوئی کہیں کمی رہ گئی ہے میرے سے, تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس چیز کو کیسے کوپ کرنا ہے. کہ کئی دفعہ لوگ آپ کی اچھائی سے بھی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی, لوگ برائی سے بھی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں, اچھائی سے بھی ہو جاتے ہیں. اٹریکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے, اس کا آپ کیا کر لیں گے؟ لا آف اٹریکشن کو دیکھیے, جو آپ کا آپ جہاں پہ کھڑے ہیں, جو آپ کے کرنے کا کام ہے آپ نے کر لیا, اب یہ دوسرے کا کام ہے, آپ نے دوسرے کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی, اس کے باوجود کوئی اٹریکٹ ہو رہا ہے تو وہ تو ایسا ہوگا, ایسا یہ اب وہ انسان ہے بھائی, اس کے اندر بھی فیلنگز ہیں, ایموشنز ہیں. اسی لیے تو کو ایجوکیشن کے بارے میں اسلام کا خاص پوائنٹ آف ویو ہے, اور عورتوں کے بارے میں یہ وقرن فی بیوتکن کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں, یا یہ ہے کہ بلا ضرورت نہیں جائیں. لیکن نیچرلی سوسائٹی کی جو نیڈز ہیں ان کو فلفل بھی کرنا ہے, تو آپ اپنی طرف سے کوئی گنجائش نہ چھوڑیں. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی اٹریکٹ ہو, کوئی اور ایسا سلسلہ ہو, اس میں بھی آپ کو فرم رہنا چاہیے, اس میں بھی ایسی کوئی بات یعنی آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے. میں ایک 3 سال کی بچی کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کس سوسائٹی میں رہتے ہوئے لوگ سکھانا چاہیں تو کیا کچھ سکھا سکتے ہیں. ایک بچی نے اپنے کلاس فیلو کو, 3 سال کی بچی نے اتنا پیٹا, اس کو گرا دیا. تو اس کی ماں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اسے کیوں گرایا؟ تو اس نے کہا کہ kids don't marry, بچے جو ہے نا وہ شادی نہیں کرتے. تو اس کی ماں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ کہتا تھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو میں نے اسے گرا دیا کیونکہ kids don't marry. تو بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کی بات جب بچوں کو سکھائی جاتی ہے, جب بچوں کو ایک لمٹ سکھائی, تو 3 years کا بچہ بھی ایسا ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ فرم ہے. تو اس کی ماں کہتی کیا یہ بری بات نہیں ہے کہ آپ بچوں کو گراؤ؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے اچھا کام کیا وہ یہی ہے کہ میں نے جو ہے وہ اس کے لیے بتا دیا اپنے حقوق کی پہچان. اسلام کا تصور یا تو یہ استاذہ لے لیا جاتا ہے کہ شاید کوئی چھوئی موئی سی ہوگی, بس دبی چھپی کہیں گھبرائی ہوئی, یا دوسری طرف جو ہے وہ کہ بہت ہی وہ جو آپ والی بات ہے کہ بہت ہی کوئی رف ہونا پڑ جائے گا. تو بیلنس والا اور معاملات ہیں, معاشرہ ہے.